السلام علیکم دوستو، آئیے آج ان پالیسیوں اور حالات کے نتائج پر بات کریں جو پاکستان اور افغانستان دونوں پر مسلسل منفی اثرات ڈال رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ممالک ان حالات کے نتائج کی گرفت میں ہیں جو القاعدہ اور اس کے حمایت کرنے والے پاکستانی اور افغان عسکریت پسند گروہوں نے پیدا کیے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف ان ممالک کے اندرونی سماجی اور سیاسی منظرنامے پر اثر پڑا بلکہ دنیا کا ان ممالک کو دیکھنے کا زاویہ بھی بدل گیا۔ یعنی وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ دو ممالک، خاص طور پہ پاکستان، ان گروہوں کی بالواسطہ امداد کر رہا ہے، کیونکہ جس طرح اسامہ بن لادن مئی 2011 میں ایبٹ آباد کے قریب ایک حملے میں، امریکیوں کے حملے میں مارا گیا، تو اس سے اس تاثر کو مزید تقویت ملی کہ یہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے، بھلے وہ سرکاری سطح پہ نہیں تھا، لیکن اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے لیے ہمدردی موجود تھی۔ پاکستان کو افغان طالبان سے تعلق کے باعث بھی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی۔ ملا عمر نے اسامہ کو امریکہ کے حوالے کرنے کی بجائے افغانستان کو جنگ کی آگ میں دھکیلنے کو ترجیح دی، اور 20 سال تک پھر افغانستان میں جنگ و جدل جاری رہا۔ ان کے طالبان امریکی اور نیٹو افواج کے خلاف مسلسل سرگرم رہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو کشمیر سے متعلق پالیسی تھی، ظاہر ہے اس میں بھی جہادی گروپ انوالو تھے۔ کئی لوگ افغانستان میں ٹریننگ کر کے آتے تھے، پھر افغانستان چلے جاتے تھے، اور اس تمام صورتحال کے حوالے سے ہمارے پاس آج دو مثالیں ہیں۔ ویسے میں ڈاکیومنٹس دیکھ رہا تھا تو اس میں میرے سامنے ڈاکٹر شکیل آفریدی کا نام آ گیا۔ اسی طرح ایک افغانستان کے ایک صاحب ہیں، حبیبی احمد اللہ، ان کا بھی کوئی ملتا جلتا کیس ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ ایک موازنہ سا پیش کیا جائے کہ کس طرح افغانستان اور پاکستان القاعدہ کے سائے تلے مسلسل بدنام ہوتے چلے گئے۔ پاکستان نے بہت کوشش کی ان نیٹ ورکس کو شکست دینے کی، لیکن آج بھی جو حالات باجوڑ میں ہیں، جو حالات کچھ دوسرے مغربی اضلاع میں ہیں خیبر پختونخوا کے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاملات بہت گھمبیر ہو چکے ہیں پاکستان کے لیے، اور اس کے لیے بہت ایک واضح اور انتہائی مؤثر حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ ایک مثال تو کابل اور امریکہ کے درمیان ہے، دوسری اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان، یعنی ڈاکٹر شکیل آفریدی، اور دونوں کیسز میں ایک حساس اور متنازع تنازعاتی ایک نقطہ بنا ہوا ہے۔ یعنی دونوں ملکوں کے درمیان جب بات چیت ہوتی ہے، یعنی امریکہ افغانستان اور امریکہ اور پاکستان، تو ڈاکٹر شکیل آفریدی اور حبیبی احمد اللہ جو ہیں، ان دونوں کی بات چیت ضرور سامنے آتی ہے۔ اب تازہ ترین کانٹیکس یہ تھا کہ حال ہی میں افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے پاکستان کے دورے پر آنا تھا، لیکن عین آخری دن پہ وہ دورہ ملتوی ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ دورہ نہیں ہو سکا کیونکہ امریکہ نے امیر متقی کے بیرون ملک سفر پہ جانے جو پابندی ہے، جو کہ تمام افغان لیڈروں پہ عائد ہیں، اس کے حوالے سے استثناء دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے 5 مستقل ارکان کو متفقہ طور پر افغان طالبان کے رہنماؤں کے بیرون ملک سفر کے حوالے سے اجازت دینی ہوتی ہے۔ اس کو آپ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی کہہ لیں، اس کو اجازت نامہ بھی کہہ لیں، راداری بھی کہہ لیں۔ تو اس مرتبہ امریکہ نے امیر متقی کے لیے وہ اجازت نامہ نہیں دیا، جس کے باعث وہ پاکستان نہیں آ سکے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اتفاق نہیں ہو سکا، امریکہ نے خاموشی سے کہہ دیا کہ ہم نہیں کر رہے، لیکن سفارتی ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ امریکی حکام دراصل ناراض تھے، کیونکہ حالیہ مہینوں میں کچھ طالبان رہنماؤں نے خاموشی سے بغیر اقوام متحدہ کی اجازت کے ازبکستان، آذربائیجان اور بھارت کے دورے کیے، بغیر پیشگی اجازت لیے ہوئے۔ اب پتہ تو ظاہر ہے چل جاتا ہے، دنیا بھر میں
جو تمام ممالک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ بڑی انٹیگریٹڈ ہیں. یعنی آپ ایئرپورٹ پہ جب جاتے ہیں تو کسی ایک ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں اور کہاں پہ جا رہے ہیں. اب اس کے علاوہ بھی ایک اور وجہ بھی تھی. یعنی ان کے کوئی نائب وزیر دفاع تھے، انہوں نے ازبکستان کے راستے وہ دلی گئے، وہاں پہ انہوں نے اپنا علاج معالجہ بھی کروایا. بہانہ یہی تھا. اس طرح ان کے غالباً وزیر اعظم مولا برادر آذربائیجان گئے تھے، وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، ڈیفینیٹلی پتہ تو چل جاتا ہے. بہرحال یہ شاید اتنا سیریس ایشو نہیں تھا، لیکن بڑا ایشو جو تھا، ایک امریکی افغان شہری ہے جسے سن 2022 میں اسامہ بن لادن کے جانشین ایمان الظواہری کے خلاف امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد حراست میں لیا گیا تھا. طالبان نے مسلسل انکار کیا ہے اس سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس اس نام کا کوئی بندہ موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ان پہ پابندی نہیں اٹھائی گئی. حالانکہ اس سے پہلے اس سال کے دوران افغان طالبان امریکی ثالثی کوششوں کے ذریعے کوئی 4 امریکیوں کو گرفتار بھی کر چکے ہیں. یعنی جنوری میں رایان کاربٹ اور ولیم میکنٹی کو رہا کیا گیا. پھر جارج گلیٹسمن تھے جو کہ ایک ایویشن کے ایکسپرٹ تھے، کسی ایئر لائن کے ساتھ وابستہ تھے، ان کو گرفتار کیا گیا. پھر فائی ڈیل ہال کے نام سے ایک اور امریکی شہری کو مارچ اسی سال کے آخر میں گرفتار کیا گیا، اور ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے ڈرون کا غیر قانونی استعمال کیا تھا، اور بعد ازاں قطری ثالثوں کی مدد سے ان کو رہائی دے دی گئی. اب طالبان سفارتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ طالبان اس بات سے انکاری ہیں کہ ان کے پاس کوئی اب 4تھا یا 5واں امریکی شہری موجود ہے. محمود حبیبی احمد اللہ جس کو امریکی شہریت دی گئی تھی، اسے جب ایمان الظواہری ایک حملے میں ہلاک ہوئے 2022 میں، تو اس کے فوراً بعد ان کو حراست میں لیا گیا. اور اس وقت تک ایک بات چیت یہ چل رہی تھی کہ محمد رحیم نام کے ایک افغان ہیں، وہ گوانتانامو بے میں 2008 سے قید ہیں، ان کی رہائی کے بدلے شاید کچھ امریکیوں کو رہائی مل سکتی ہے، کیونکہ امریکی حکومت کا یہ کہنا تھا کہ محمد رحیم القاعدہ میں کا ایک سینئر معاون تھا، اور اس حوالے سے اس کی بہت ساری سرگرمیاں تھیں امریکیوں کے خلاف. لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے جو کہ اس معاملے سے آگاہ ہیں کہ وہ صرف ایک پیغام رساں اور مترجم تھا، اس کا براہ راست القاعدہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. محمود حبیبی کے خاندان کا کہنا ہے کہ اسے 30 دیگر افراد کے ساتھ گرفتار کیا گیا، جو سب ایک امریکی کمپنی ایشیا کنسلٹنسی گروپ کے لیے کام کرتے تھے. ایک ٹیلی کام شاید گروپ تھا، اور ان پر شبہ تھا کہ کمپنی اس امریکی ڈرون حملے میں ملوث تھی معلومات فراہم کرنے کے لیے جس میں ایمان الظواہری مارا گیا تھا. اب بہت سارے ان کے رشتہ داروں کا یہی کہنا ہے کہ ان لوگوں کا ایمان الظواہری القاعدہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. بہرحال حقیقت کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ حقیقت ضرور معلوم ہے کہ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس محمود حبیبی احمد اللہ کے نام سے کوئی شخص موجود نہیں ہے، جبکہ امریکہ کا اصرار ہے کہ وہ شخص طالبان کی قید میں موجود ہے. اب اسی طرح جو دوسرا کیس ہے وہ بھی القاعدہ سے جڑا ہوا ہے، وہ تھا ڈاکٹر شکیل آفریدی. ایک ڈاکٹر تھے، ان کا تعلق فاٹا سے تھا، اور ان پر الزام تھا کہ انہوں نے CIA کی مدد کی القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن تک پہنچنے کے لیے، جو کہ پتہ نہیں 1 یا 2 مئی 2011 میں ایبٹ آباد میں ایک خصوصی US نیوی سیلز آپریشن میں مارے گئے تھے. اب رپورٹس یہی تھیں کہ CIA کی ہدایت پر ڈاکٹر شکیل آفریدی نے ایک جعلی ٹیکوں کی یعنی ویکسینیشن کیمپین چلائی تاکہ وہاں پر موجود افراد مختلف علاقوں میں ان کے DNA نمونے حاصل کیے جا سکے اور پتہ چل سکے کہ کیا وہ واقعی اسامہ بن لادن ان کے آس پاس موجود ہیں یا نہیں. اب بن لادن کی ہلاکت کے بعد مئی 2011 میں ڈاکٹر آفریدی کو گرفتار کیا گیا، ان کے 33 سال کی قید فائنلی سنائی گئی.
لیکن یہ سزا جاسوسی کے الزام میں نہیں تھی بلکہ پاکستان کے فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے تحت دی گئی، جن کا خاتمہ پھر مئی 2018 میں ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی ایک کالعدم تنظیم لشکر اسلام سے تعلق کا الزام بھی تھا ان پہ۔ ظاہر ہے ڈاکٹر شکیل آفریدی نے ان سے انکار کیا، لیکن معاف کیجیے 2013 میں ان کی سزا منسوخ بھی ہو چکی ہے، لیکن وہ مسلسل زیر حراست امریکی حکومت مسلسل ان کی رہائی کا مطالبہ کرتی رہی ہے۔ یعنی ایک سور پوائنٹ ہے، ایک ایسا بلٹ پوائنٹ ہے جو ہر پاکستانی امریکی گفتگو میں سامنے آتا ہے۔ اب ان دونوں کیسوں کا ذکر اس لیے میں نے سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ مجموعی طور پر جہادی گروپوں کی حمایت، ان کے نظریاتی جو شراکت دار تھے، ایڈیولوجیکل پارٹنرز، جیسے کئی مذہبی سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں، یا ان کے بے شمار ان کے مدارس ہیں، مسجدیں ہیں، جہاں پہ ٹی ٹی پی اور ان سے جڑے ہوئے بہت سارے لوگ اور خود القاعدہ کے کئی لوگ ماضی میں، بلکہ ٹی ٹی پی کے لوگ تو اب بھی ان کو پناہ گاہوں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں جو سابقہ فاٹا کے علاقے ہیں، اور اس میں سے کئی ایسی سیاسی مذہبی تنظیمیں ہیں جن کے مدارس میں شاید کئی لوگ القاعدہ کے بھی ہوتے ہوں، لیکن چونکہ یہ بارڈر مینجمنٹ کے لیے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، لہٰذا اس پارٹنرشپ کو کور لیتے ہوئے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے جنگجو ہوں یا القاعدہ کے ہوں یا داعش کے ہوں، ان کے جان پہچان کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو پناہ دیتے رہتے ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے لیے بین الاقوامی سطح پہ بہت سارے مسائل اس وقت پیدا ہوئے ہیں۔ بھارت اور دیگر ممالک، ان دونوں ممالک پر پرانے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے، پرانے جو واقعات تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو بھی مسلسل بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اندرونی طور پر کئی مذہبی سیاسی گروہ اپنے تعلقات کی آڑ میں ان جنگجوؤں کو پناہ دینے کے باوجود انکار بھی کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل باجوڑ میں مذاکرات کے دوران بھی ہمیں معلوم ہوا ہے۔ لیکن بہرحال بحیثیت مجموعی پاکستان ہو یا افغانستان، القاعدہ کے ساتھ بالواسطہ لنکیجز جو ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سرکاری طور پہ تعلقات تھے، لیکن یہ جو دھبا لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا، افغانستان کا نام مسلسل بدنام ہو رہا ہے۔ اور یہ دو بڑے کیس تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کس طرح وہ پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے کلنک کا ٹیکہ بن گئے ہیں، اور اس سے چھٹکارا معلوم نہیں کیسے ہوگا، شاید جب تک مکمل طور پہ یکسوئی کے ساتھ بلا امتیاز تمام گروہوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے، دہشت گردی اور جو پرائیویٹ ملیشیا ہیں ان کو مکمل طور پہ جب تک مسترد نہیں کیا جاتا ہے، شاید پاکستان اور افغانستان پھر ایسی صورتحال کا شکار رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔